الیکشن کمیشن نے آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے لیے 27 جولائی 2026 کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق کاغذات نامزدگی 9 سے 19 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ امیدواروں کی فہرست 1 جولائی کو جاری کی جائے گی، جبکہ انتخابی نشانات 2 جولائی کو الاٹ ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 21 جون سے 24 جون تک الیکشن کمیشن میں دائر کی جا سکیں گی۔ اپیلوں کی سماعت 26 اور 27 جون کو ہوگی، جبکہ ان پر فیصلے 28 سے 29 جون تک سنائے جائیں گے۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان اس وقت ہوا ہے جب ریاست میں افراتفری کا عالم ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے 9 جون کو احتجاج کی کال کو برقرار رکھا گیا۔ انتخابات کا شیڈیول جاری کرتے ہوئے ایک طرف جمہوری عمل کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوشش جاری ہے تو دوسری جانب حکومتی موقف ہے کہ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ریاست میں غیر جمہوری رویوں کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ایکشن کمیٹی کے ساتھ حکومتی معاہدے میں شامل 38 میں سے 35 مطالبات کی منظوری کے باوجود مہاجرین کی 12 نشستوں کی آئینی معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے معاملے کی سنگینی پر ایک بار پھر سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کو سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے کے حوالے سے آئینی رہنمائی کے سوالات رکھے گئے ہیں، جس معاملے پر کل ایک بار پھر اہم سماعت ہوگی۔ حکومت کی جانب سے عملی ریلیف کے اقدامات کے باوجود ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی ضد برقرار ہے۔ ایکشن کمیٹی کے مطالبے پر حکومت 117 FIRs واپس لے چکی ہے، 118 ملین روپے سے زائد معاوضے کی ادائیگی کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ 5 کلو واٹ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، منگلا ڈیم سے متعلق واجبات میں ریلیف اور صحت کارڈ بحالی سمیت متعدد مطالبات منظور ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود آئینی معاملات پر ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہٹ دھرمی برقرار ہے، لیکن اس سب کے دوران آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا اعلان ایک خوش آئند جمہوری عمل ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا انعقاد ریاستی اور وفاقی حکومت کی سطح پر جمہوری رویوں کی بھی عکاسی کرتا ہے، شرانگیز ایجنڈے کی بھی نفی کرتا ہے، کیونکہ اس جمہوری عمل کے تحت آزاد جموں کشمیر کے عوام کو انتشار کے بدلے ایک جمہوری عمل کا حصہ بننے کا موقع ملنے جا رہا ہے۔ انتخابی عمل میں عوام کی شمولیت یہ واضح کرے گی کہ آزاد کشمیر کے عوام احتجاج اور انتشار کے بجائے مثبت جمہوری رویوں پر یک ہیں۔ ایکشن کمیٹی کے احتجاجی کال پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا کہ 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں۔ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ کشمیر اسمبلی کے پاکستان سے منتخب ہونے والی 12 نشستیں ختم کی جائیں۔ الیکشن سے پہلے یہ مطالبہ انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ جمہوری سوچ کا تقاضا ہے کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کو 27 جولائی کو عوام کے سامنے رکھیں اور خلق خدا کو یہ فیصلہ کرنے دیں اور نمائندگی کی شکل تشکیل کرنے دیں۔ یہ جمہوری سوچ ہوگی، ورنہ یہ بلیک میلنگ تصور ہوگی۔ ناظرین، کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور 27 جولائی کو ہونے والے انتخابات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن آزاد کشمیر اسمبلی احمد رضا قادری صاحب۔ قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آزاد کشمیر میں اب باقاعدہ انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے اور انتخابات کے اعلان کے بعد اب آپ لوگ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، لیکن 9 جون کو ہی باقاعدہ احتجاج کی بھی کال دے رکھی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے۔ ایک طرف ان کے پاس بھی بڑا نمبر کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگ ہیں، دوسری طرف آپ کے پاس بھی بے شمار ووٹرز ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اس انتخابی عمل کا حصہ بن رہی ہیں، تو پھر اس سچویشن میں اس قسم کے انتخابات مشکل نہیں ہو جائیں گے کشمیر کے لیے، اور خاص طور پر جو جموں کے جو مہاجرین کی سیٹس ہیں جو اپنے آپ کو الحاق پاکستان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ 9 جون سے ایک جمہوری پروسیس شروع ہو رہا ہے، آئینی عمل ہے۔ انتخابات جو ہیں وہ کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے ایک اقتدار میں آنے کا، پالیسی تبدیل کرنے کا، پالیسی بنانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو طریقہ کار اس وقت ایکشن کمیٹی نے اختیار کر رکھا ہے، یعنی کنپٹی پر پستول رکھ کے اور سر پر ڈنڈا رکھ کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان ان کی مرضی کی آئینی ترامیم کرے، جو کہ سراسر اس کا ایک قطعی اختیار ہے۔
جہاں تک یہ مہاجرین کی نشستوں کے بارے میں ان کا یہ جو اظہار ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، تو مہاجرین کی جو میں خود بھی ایک مہاجر ہوں، اور ہماری یہ جو 12 نشستیں ہیں، یہ کسی کی دین نہیں ہے، کسی کی خیرات نہیں ہے، کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ 24 اکتوبر 1947 کو قائم ہونے والی حکومت کا تسلسل ہے، جو کہ ایک نظریاتی عبوری حکومت تھی، جو کہ پوری آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کا مطلب یہ تھا کہ پوری کی پوری ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل کی نمائندہ عبوری حکومت تھی، اور جس کا بنیادی کام باقی 80,000 مربع میل جو کہ جس میں سے بڑا حصہ جو ہے وہ ہندوستان کے زیر قبضہ ہے، اس کو بھی شامل کر کے پوری کی پوری ریاست کا استصواب رائے کے ذریعے مسلم میجارٹی ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ اب جہاں تک بات رہ گئی ہے کہ 9 جون کی ڈیٹ جو ہے یہ ایکشن کمیٹی نے جو دی ہے، تو یہ بنیادی طور پر اس ڈیٹ کے دینے کا مقصد ہی اس جمہوری عمل کو، اس آئینی عمل کو ڈی ریل کرنا ہے، اس کو سبوٹاج کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو دوسری طرف نان ایشوز پر لگا کر اس انتخابی عمل سے دور کیا جائے۔ ایک جو معروف قانونی آئینی اخلاقی طریقہ ہے کسی بھی تبدیلی کے لانے کا، اس طریقے سے رائے فرار اختیار کی جائے۔ بنیادی طور پر اگر ایکشن کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ عوام کی ایک غالب اکثریت ہے، تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ وہ بطور سیاسی جماعت رجسٹر ہوں، اور اگر سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر ہونے کی ان کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ اپنے پلیٹ فارم سے ہی اپنے امیدوار نامزد کر دیں، اور وہ اسمبلی میں آ کر اپنی مرضی سے حکومت بنائیں اور اپنی مرضی سے قانون سازی کریں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 90% لوگ ان کے ساتھ ہیں، جیسے کہ ان کا یہ خیال ہے یا ان کا بزم خواہش یہ وہ سمجھتے ہیں کہ 90% ریاستی عوام ان کے ساتھ ہیں، تو ایسی صورت میں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ووٹ کی طاقت سے برسر اقتدار آئیں اور اپنی مرضی کی جو وہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، آئین میں کسی قسم کا رد و بدل ترمیم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ نکال کر ریاست سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کام کریں، لیکن اس کام کے لیے جتھا بنا کر حکومت کو بلیک میل کر کے، پارلیمان کو بلیک میل کر کے، یہ کام کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ مہذب جمہوری معاشروں کا یہ رویہ، لیکن قادری صاحب جو ان کے مطالبات ہیں اس معاملے سے، وہ بھی آپ نہیں سمجھتے کہ کسی حد تک ماضی میں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ منوورنگ ہوتی ہے ان 12 سیٹس کے حوالے سے، اور یہ 12 سیٹ بھی اپنی مرضی سے طے ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ 12 لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ہر حکومت میں کبھی وہ وزیر اعظم چینج کر دیتے ہیں، کبھی حکومت چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ 12 سیٹس بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے جو ان کی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جس میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ پنڈی سے الیکشن لڑتے آئے ہیں، بلکہ آپ کے جو خاندانی ہم سیٹ کہیں کہ وہ بھی ہے، تو یہ بھی تو آپ پر الزام ہوتا ہے کہ یہ آپ کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں بقول ان کے۔ جی بہت دیکھیے، یہ ایک جو الزام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سراسر غلط اور مضحکہ خیز الزام ہے۔ بنیادی طور پر کسی بھی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی میں 27 ارکان کا ہونا لازم ہے، تو مہاجرین اگر 12 کے 12 بھی کسی ایک حکومت میں چلے جائیں تو باقی ارکان کہاں سے پورے ہوں گے؟ اور ایک میں اس کی مثال آپ کو یہ دے دوں کہ چودھری انوار الحق صاحب کی قیادت میں جو حکومت قائم ہوئی، وہ 53 میں سے 48 ارکان نے اس کو ووٹ دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 12 کے 12 ارکان نے اس اسمبلی میں اس وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن اگر آپ بالفرض محال یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ 12 کے 12 مہاجرین نے ووٹ دیا، تو 48 میں سے 12 نکالیں تو پیچھے 36 بچ جاتے ہیں، اور 36 افراد جو ہیں وہ 2/3 اکثریت ہوتے ہیں، یعنی مہاجرین کو نکال کر ان کے پاس جو ہے وہ اکثریت مکمل ہو جاتی ہے 2/3۔ اس کے ساتھ اس کے بعد یہ عدم اعتماد آئی۔ اس عدم اعتماد میں نے آج تک اپنی زندگی میں صرف ایک عدم اعتماد میں ووٹ دی ہے کہ